اللہ پاک نے تو یہاں حد کر دی ہے یہ فرما کر، بڑی لطیف بات اللہ پاک نے یہاں فرمائی، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے، محبوب نماز فجر کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے، رب کو اس قرآن سے بڑا ہی پیار ہے، بڑا ہی۔ اب آگے سنیں لفظ اللہ پاک کیا فرماتا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بلا شبہ نماز صبح کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، نماز فجر کو دیکھا جاتا ہے۔ نماز فجر کے وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں، فرشتے تے باقی نمازاں تے فرشتے کوئی نہیں ہوندے، ہر نماز پر فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ فجر کے وقت فرشتے ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے فرمایا فجر کے وقت فرشتے 2 وقت کے ہوتے ہیں۔ کتنے وقت کے بولیے؟ 2 وقت کے فرشتے۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں جو زمین کے دنیا کے تمام امور کو سنبھالتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں، دنیا کے تمام امور اور افعال کو سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے ان کی ڈیوٹیاں ہیں، اور 2 شفٹوں میں ڈیوٹیاں ہیں۔ اللہ کا بھی ایک نظام ہے، بڑا پیارا خوبصورت نظام ہے۔ اللہ کے ہاں بھی ایک پورا ٹائم ٹیبل ہے، شیڈول ہے پورا۔ 2 وقت کی 2 ٹائم کی شفٹیں چلتی ہیں۔ ایک شفٹ چلتی ہے، اب ذرا سمجھیے گا، ایک شفٹ چلتی ہے دن کے وقت میں، وہ دن والے فرشتے عصر کی نماز کے وقت چلے جاتے ہیں، اور رات کی شفٹ والے فرشتے عصر کی نماز کے وقت آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ عصر کی نماز کے اندر بھی 2 وقت کے فرشتے ایٹ اے ٹائم زمین پر موجود ہوتے ہیں، اکٹھے 2 شفٹوں کے فرشتے، کیونکہ ایک آ رہے ہیں اور ایک دن والے جا رہے ہیں اور رات والے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت دونوں موجود ہوتے ہیں، اور وہ نماز عصر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ عصر کی نماز کی بھی بہت فضیلت ہے، وہ بھی اسی لیے ہے کہ اس وقت میں فرشتے 2 وقت کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ پھر جب فجر کا وقت آتا ہے تو اس وقت رات والے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور دن والے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن رات والے بھی اور دن والے بھی اس نماز کے اندر بھی بولیے کیا ہو جاتے ہیں؟ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اکٹھے ہو کر نماز فجر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بولیے؟ تو ان پتہ ہے مشاہدہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ دیکھنا، فرشتے دیکھتے ہیں، اور جو دیکھتا ہے وہی گواہی دیتا ہے، بغیر دیکھے گواہی نہیں ہوتی۔ اب جب یہ فرشتے بھلا عصر کا وقت ہو یا بھلا فجر کا وقت ہو، جب عصر کے وقت فرشتے اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، یا فجر کے وقت میں فرشتے اللہ کے دربار میں اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے پیش ہوتے ہیں، تو اللہ پاک ان سے پوچھتا ہے، ایک سوال کرتا ہے، ایک سوال۔ عصر کے وقت واپس جانے والے فرشتوں سے بھی وہی سوال، فجر کے وقت واپس جانے والے فرشتوں سے بھی بولیے وہی ایک سوال۔ اللہ پاک پوچھتا ہے ان سے، اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ میں قربان جاؤں اللہ کے اس سوال پر، پتہ نہیں کتنی محبت ہے اللہ کو بندوں سے، 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ فرشتوں بتاؤ نا میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ حدیث پاک کے اندر آگے لفظ ہیں، حالانکہ اللہ خود سب کچھ جانتا ہے، پر پھر بھی وہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، فرشتوں تم بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو جو نماز اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں فرشتے ان کی گواہی دیتے ہیں، فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، جو فجر کے وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، جو فجر کے وقت نماز پڑھی جاتی ہے، اس نماز کی گواہی اور اس نماز کے اندر پڑھے گئے قرآن کی گواہی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اچھا، جب گواہی دیتے ہوں گے فرشتے تو ہمارا نام بھی لیتے ہوں گے، نہ تو بغیر تو پھر گال نہیں ہو سکتی نا،
اس کا مطلب یہ ہے کوئی رجسٹر بھی ہوگا فرشتوں کے پاس جس کے اندر انہوں نے نام لکھے ہوئے ہوں گے، اور وہ رجسٹر لے کر رب کی بارگاہ میں جاتے ہوں گے، مولا یہ اب فرشتے یہ تو نہیں کہتے ہوں گے، فرشتے تو پھر نام لیتے ہوں گے، جی فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں۔ اس کا مطلب یہ ہے ان دو وقتوں میں اللہ کے دربار میں حاضری لگتی ہے، جو حاضر ہوتے ہیں ان کی پریزنٹ لگتی ہے، اور جو ایبسنٹ ہوتے ہیں، غیر حاضر ہوتے ہیں، ان کی ایبسنٹ لگتی ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، رب کی بارگاہ میں پریزنٹ اور ایبسنٹ ڈیلی بیس پہ دو وقت۔ آپ دیکھیں نا 24 گھنٹوں کے اندر دو وقت ریکارڈ تیار ہو رہا ہے ہمارا اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور۔ ایک تو وہ ہے جو نامہ اعمال ہے، جو فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ الگ ہے، یہ کوئی الگ نظام ہے۔ اللہ پاک پوچھتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ فرشتے جا کر اللہ کی بارگاہ میں ان کے بارے میں جا کے بتاتے ہیں، مولا جب ہم گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، ابھی آئے ہیں ان کو نماز پڑھتا ہی چھوڑ کے آئے، گئے ہیں تب بھی، آئے ہیں تب بھی نماز پڑھ رہے۔ مولا انہیں تیری نماز سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ اب دیکھیں، میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو یہ فرمایا ہے نا کہ میرے پیغمبر آپ میرا قرآن پڑھا کریں، اور رک رک کے پڑھا کریں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں، آہستہ آہستہ پڑھا کریں، کیونکہ محبوب کلام تو بے شک میرا ہی ہے، لیکن جب میرا کلام زبان تیری پہ آتا ہے مجھے بھی سننے میں لطف آتا ہے۔ محبوب آپ پڑھا کریں قرآن، میرا کلام پڑھا ہے تو میرا، مجھے پتہ ہے سارا ہے میرا ہی ہے، میں جانتا ہوں اپنے کلام کو، مجھے علم ہے اس کا، آپ سے اس لیے سنتا ہوں جاننے کے باوجود کہ مجھے سننے میں لطف آتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ کیا اللہ کو نہیں پتہ نماز کون پڑھ رہا تھا اور کون؟ اللہ کو پتہ ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے، فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اس لیے پوچھتا ہے، رب کو لطف آتا ہے اپنے نمازیوں کے نام سن کر۔ بنے ایسے نمازی بنے کہ دو ٹائم اللہ کے دربار میں ہمارا، ہمارے والدین کا نام لیا جائے، ایسے نمازی بنے۔ تو جن کا رب کے دربار میں 2 بار نام لیا جائے، کیا وہ ناکام ہوں گے؟ پھر کاروبار سے گھاٹا پے گا جی، فیکٹری بہہ جائے گی جی، گھر میں بے برکتی آئے گی، رزق تھوڑا ہوگا کیا؟ اس رب کا وعدہ ہے، لگاؤ میرے ساتھ یاری، میں نہ نبھاؤں تو پھر کہنا، آؤ تو صحیح میرے دربار میں، آؤ تو صحیح میری بارگاہ میں۔ یہی بات اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو فرمائی، میرا پیغمبر یہ آپ کے جو مخالفین ہیں ان سے نمٹنا ہمارا کام، آپ کا کام کیا ہے؟ نماز، نماز قائم کرتے رہا کریں نماز۔ حصول ثواب کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔